عزیز دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم تاریخ اور سیاست کا علم رکھتے ہوں اور تاریخ اور سیاست ہمیں یہ بتاتی ہے جب کسی بھی ملک کے اندرونی حالات خراب ہوں اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک اس لیے اندرون ملک بدامنی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حصول اقتدار۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جو کام دشمنان وطن نہیں کر سکتا وہ ان سمجھے اور ان سوچے یہ سیاسی جماعتیں دشمنان وطن کے ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے ایسے اقدامات کریں جو دشمنان وطن نے بھی نہ سوچے ہوں۔ اور تیسری وجوہات میرے خیال میں یہ ہو سکتی ہے ملکی اندرونی حالات اس نیز پر لے کر جایا جا سکے کہ ملک کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے وہ ماضی قریب میں بنگلہ دیش کی صورت میں سامنے آیا۔ اب دشمنان وطن کے ایجنڈے پر بعض ایسی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں جو برملا اپنے انٹرویوز میں اقرار کر چکے ہیں کہ اس وطن عزیز کے 3 ٹکڑے ہونے چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، ان کے منہ میں خاک۔ میرے عزیز دوستو، یہ اندرونی جنگیں مذہب، قومیت، لسانیت، روایات کے دفاع کی حیثیت ایک معنوی رکھتی ہیں۔ ہم اپنے ملک کے اندرونی صورتحال کی طرف دیکھیں تو ہمیں سازشی نظریات کی ایک نئی شکل سامنے نظر آتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، مخالفین چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے مخالفین کو مرتد یا کافر قرار دے دیتی ہیں، اور اس طرح ہمارے ہاں اپنے سیاسی مخالفین کو غدار وطن قرار دینے کا ایک سازشی نظریہ بھی بہت عام ہے۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان کا پہلا ایک جابر حکمران، جابر آمر، جو پاکستان کی تاریخ میں اس کا نام سیاہ حروف سے لکھا جائے گا، اور اس پاکستان کے پہلی فوجی ڈکٹیٹر نے بابا قوم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کو بھی غدار قرار دے دیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد کسی اور کے ذکر کی گنجائش نہیں رہتی۔ البتہ جہاں تک غداری کا تعلق تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ کے دشمن کے عزائم پورے ہوتے ہوں اور آپ کے قومی مفادات کا نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ ایسا ضروری نہیں یہ کام کسی دشمن ایجنسیاں یا اس کی خفیہ ایجنسیاں ایجنٹ یا اہلکار بن کر ہی کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ ذرا سوچیں، اس میں سیاسی حماقتیں بھی ہو سکتی ہیں، سیاسی فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، اور بغض اور نفرت میں آ کر قومی مفادات کو نقصان
بچانا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اپنی انا پرستی میں، خود پرستی میں اور کسی کو حقیر جاننے کے چکر میں آپ دشمنوں کے عزائم کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب فیصلہ سازش کے ذریعے ایسے لوگوں کو قوم پر مسلط کر دیتے ہیں جو اس کام کے لیے نااہل ہوتے ہیں، ذرا سوچئے وہ تباہی کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جو مادر و پدر، یاش تماش بین، پلے بوائے کو ایک ہیرو بنا کر 72 سال سے قوم کے سامنے پیش کیا جاتا رہا، اس کی وجہ سے پاکستان اس وقت جس بڑے بحران کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کرتا دھرتا اسٹیبلشمنٹ نے جس شخص کو مسیحا، دیوتا، اوتار کے روپ پر اس کی پرورش کی، اس نے حکومت اور اپوزیشن دونوں حیثیتوں میں اتنے جھوٹ بولے، اتنے سیاسی نظریات گڑے، اتنی خراب حکومتی کارکردگی دکھائی کہ جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنا بہت ہی مشکل۔ میرے عزیز دوستو، وہ شاید دنیا کا پہلا سیاستدان ہے جو دنیا کے اوپر ایک مصیبت نازل ہوئی سوشل میڈیا کے روپ میں 25 کروڑ عوام کی عرصہ 10-11 سال سے جھوٹ پر مبنی، منافقت پر مبنی ایسی تربیت کرتا رہا، مذہب کے نام پر ایسی تربیت کرتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، چلیں یہ تو سمجھ لیا، ایک عام آدمی یہ سوچ لیتا ہے، وہ نہ اتنا عقلمند ہوتا ہے، نہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اس نے تو چلیں یقین کر لیا، مگر یہ ایک ایسا پہلا سیاستدان ہے جو ہے اتنا جھوٹ بولو وہ بھی سچ ہو۔ ہمیں یہ حیرت ہوتی ہے، تعلیم یافتہ طبقہ، ایلیٹ کلاس طبقہ، چاہے اس میں پروفیسرز ہوں، وائس چانسلر ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، وہ بھی اس کے جھوٹ کو سچ یقین کرتے ہیں، اور ہمیں افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے، چلیں ایک ان پڑھ، ایک غیر پڑھا لکھا آدمی، ایک ثانوی حیثیت رکھنے والا، ایک ثانوی ذہنیت رکھنے والا، وہ تو اس اندام میں آ جاتا ہے، مگر یہ ایلیٹ تعلیم یافتہ طبقہ، چاہے وہ اندرون ملک ہوں، چاہے اوورسیز میں ہوں، وہ بھی اس کے رنگ میں ایسے رنگ چکے ہیں، اگر کسی کے ساتھ ذرا بھی ذکر کریں وہ ایسی فوش گالیاں نکالتے ہیں، آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ دنیا کا پہلا اور واحد سیاستدان ہے جو اندرون ملک کسی سیاستدان اور بیرون ملک پاکستان کے کسی دوست ملک کو ساتھ لے چلنے پر بھی تیار نہیں اور نامادہ ہے۔ وہ معاشی بحران جو اس کا دور حکومت میں شروع ہوا، میرے عزیز دوستو، اس وقت حد سے بڑھ چکا ہے، جہاں سے واپسی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، اور سننے پہ سہاگا وہ سیاستدان اور اس کی پارٹی عالمی مالیاتی اداروں کو کھلے عام دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان کی امداد سے ہاتھ کھینچنے کو کہتے ہیں۔ یہ ان کی کردہ یا نہ کردہ خواہش کہ پاکستان دیوالیہ
ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سیاسی حماقتیں اور یہ دیوالیہ پان انہی خوفناک نتائج کے حامل ہوتے ہیں جو غداری کی صورت میں ہو سکتی ہے، جو وطن دشمنی کی صورت میں ہو سکتی ہے، مگر ہم اس کو غداری نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سیاسی حماقتیں، یہ سیاسی بیوقوفیاں بھی، ایسے کام بھی قوموں کو تباہ کر سکتی ہیں۔ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر بھی آسان ہو جاتے ہیں، ملک کو عوام عالم میں رسوا کرنے کا موجب بن جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو یہ چاہیے وہ مل کر بیٹھیں اور ملک عزیز کی سالمیت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں، بلکہ ملک کی سالمیت کو مضبوط سے مضبوط کرتے رہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج کا ہمارا یہ مضمون اس وقت جو وطن عزیز میں حالات چل رہے ہیں اس کے تناظر میں ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آیا اس کو لائک بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اظہار خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں اور حتی الوثاق کو چیک کریں، اپنے گروپس میں شیئر کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ایسا کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔